الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَالْجُوعِ فقر و فاقہ سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ نقصان سے جان و مال کا نقصان ہو گیا، مال و دولت کا نقصان ہو گیا، والانفس اور نفس سے، والثمرات میں اگر عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پھل مراد ہے، رزق مراد ہے، والثمرات، لیکن مفسرین نے اس کی تفسیر اولاد سے کی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کسی بھی طرح کی، یہ جو اوپر کیٹیگریز گزر گئیں گی، قالوا تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ انہی پر اللہ کی اپنے رب کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں اور نوازشیں بھی ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ ان آیات میں ہدایت والے کون ہیں؟ اس سے پہلے ہر نماز میں ہم لوگ اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی، اس راستے کی ہدایت دے جو تیری رضا والا ہو، جو تیری رضا والا ہو، تیری اتباع والا ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت والا ہو، یہ صراط مستقیم۔ ٹھیک ہے، اب ہدایت والے لوگ کون ہیں؟ جن کے بارے میں کہا گیا نا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں ہدایت والے؟ اسی طرح کی ایک اور آیت اللہ نے آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اللہ مجاہدین کو بھی آزماتے ہیں، جہاد کرنے والوں کو بھی آزماتے ہیں، خواہ وہ نفس کا جہاد ہو، خواہ جہاد بالنفس ہو، خواہ جہاد بالسیف ہو، خواہ جہاد بالمال ہو، اللہ آزمائے گا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اللہ بھوک سے آزمائے گا۔ غریبی اور فقر و فاقہ، بھوک ایک ایسی چیز ہے جو کفر تک پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ بھوک، میرے نبی نے فقر و فاقہ سے پناہ مانگی اللہ، کیوں مانگی؟ کہ ایمان کی پرکھ ہوتی ہے اور آزمائش وفائے عہد کا پیمانہ ہے۔
آپ کسی سے کتنی محبت کرتے ہو یا کوئی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی جانچ اس کی پڑتال یہ کیسے اندازہ ہوگا؟ محبت کا تقاضا ہے، وفا کا تقاضا ہے کہ آزمایا جائے. تو اللہ ایمان والوں کو آزماتے ہیں، اور ایمان ہے ہی آزمائش کا نام. ایمان آزمائش کا نام ہے. کیوں؟ حالت کفر میں آپ کے لیے حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. حالت کفر میں آپ کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی چیز برڈن نہیں ہے، آپ مکلف ہی نہیں ہے حلال اور حرام کے. لیکن ایمان میں آنے کے بعد، حالت ایمان میں آنے کے بعد، انسانوں والی زندگی آنے کے بعد، مسلمانوں والی اور ایمان والی زندگی آنے کے بعد، آپ ایک کانسٹیٹیوشن کے باؤنڈ ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن اللہ کا بتایا ہوا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی کی زندگی ہے. نبی نے اس کی باؤنڈریز کریٹ کی ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو امپلیمنٹ کی ہے اور بتایا کہ بھائی ایمان والے مسلمان، یہ معاشرہ ہے، یہ آئین ہے، اس کو فالو کریں. کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کے قانون کی پاسداری میں. آپ اکثر ایک لفظ سنتے ہوں گے، پولیٹیشنز استعمال کرتے ہیں کہ جی ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا. سنا ہے نا آپ نے؟ اب بنانا ریپبلک میں کیا ہے کہ جہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے اس کا قانون ہے. غریب کے لیے ہر کوئی سردار ہے، غریب کا ہر کوئی آقا ہے. وہ ایک اردو کی کہاوت ہے نا، غریب کی جور اور سب کی بھابھی. ہر کسی کا زور کس پہ چلے گا؟ امیر کے لیے اور قانون ہوگا، غریب کے لیے یہ وہ. لیکن جن ممالک میں، جن سلطنتوں میں، جن کنگڈمز میں قانون نہیں ہوئے یا قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن جایا کرتے ہیں، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ ایمان میں آ گئے، حالت کفر میں تو آپ حلال اور حرام کے مکلف ہی نہیں ہیں، جائز ناجائز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد اب اللہ آزمائیں گے کہ ہاں بھائی اس زندگی میں اور آج کی زندگی میں فرق ہے. سورۃ الاحقاف میں اللہ نے کہا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہی لوگ جنت والے، یہی لوگ ہدایت والے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے. ہم، اللہ پہلے پریڈکٹ کر رہا ہے، اللہ پہلے انڈیکیٹ کر رہا ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے تمہیں آزمائیں گے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف انسان کو ہمیشہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کے کھونے کا خوف ہوگا. ٹھیک ہے؟ مال و جان کے جانے کا خوف ہوگا، مال کے جانے کا خوف، زندگی کے جانے کا خوف، موت کا خوف، بو کا خوف، جانوں کا خوف، اپنوں اور غیروں کی موت کا خوف، پھلوں، فصلوں، کھیتوں، کھلیانوں، بزنس میں پروفٹ اینڈ لاس خوف ہے. خوف کی مختلف اقسام ہیں.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کا خوف، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال و دولت، جاہ و مرتبہ کھونے کا خوف۔ ایمان لانے کے بعد پھر مومن کو مال و دولت کی محبت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ماں باپ، آل اولاد، بیوی، بچے، کائنات کیا ہر وہ رشتہ جو آپ کو عزیز ہے، اگر ان سے بڑھ کر آپ کی محبت اپنے حبیب کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے، رسول کے لیے ہے، تو آپ کامل ایمان ہے۔ اس وقت تک آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اس میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا کرتی ہیں وہ سارے آگے فال کر گئے نا۔ ایمان میں آنے کے بعد انسان کو پتہ ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ بقا ہے تو صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ بقا کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کی ربوبیت کو ہے، اللہ کی ملکیت کو ہے، اللہ کی بادشاہت کو ہے۔ کیوں؟ وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہر چیز فنا ہو جانی ہے، اور ایمان والے کے لیے سب سے بڑی رضا، خوشی اور خوشنودی کیا ہے؟ اللہ کی اور اس کے حبیب کی ہے۔ اسے اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی بھری پڑی ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہاں بھائی، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی اور اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد کرو۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کیا؟ جو کچھ جمع پونجی تھی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق لا کر پیش کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین، انہوں نے کہا آج میرے ہر معاملات میں، نیکی میں، خیر میں، خدمت میں، ایمان میں، تقوی میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امیر المؤمنین، پہلے خلیفہ، یہ میرے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آج میں دیکھوں گا کہ ابو بکر مجھ سے آگے کیسے نکلتے ہیں۔ تو کیا کام کیا؟ سامان لیا، گھر کا آدھا سامان اٹھایا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اعلان فرمایا۔ عمر حاضر ہے، اب ارد گرد دیکھ رہے ہیں ابو بکر کہاں پر ہے۔ یہ صحابہ کا نیکیوں میں پہل کرنے کا، نیکیوں میں بڑھنے کا جذبہ ہے، خدمت میں بڑھنے کا جذبہ ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ عمر کیا لائے؟ یا رسول اللہ، آپ نے حکم فرمایا۔ عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حبیب نے حکم فرمایا، میں حاضر ہو گیا۔ اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ابو بکر بھی حاضر ہے۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ، گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں۔ اچھا، گھر میں کچھ چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے؟ جی یا رسول اللہ، چھوڑا۔ کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ، وہاں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت اور ان کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب آپ کے لیے لے کر آ گیا۔ تو حضرت عمر ہنس پڑے اور کہا، ابو بکر، میں کبھی تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا۔
صحابہ کو اور ایمان والے کو مال و دولت کی محبت نہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات مکلف نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ہمارے مال و دولت، جاہ و مرتبے کی ضرورت ہے. وہ کن فیکون کا مالک ہے. وہ آپ کے مال و اسباب پہ نہیں بیٹھا. اللہ کی مدد شامل تھی تو بدر میں اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے. اگر وہ بدر کے میدان میں آسمان سے مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتے نازل کر سکتے ہیں تو کیا مال و مرتبہ نہیں نازل کر سکتے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں آپ کے لیے؟ قربان جاؤں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیری اس رضا پر راضی ہوں اور میں اس فقر و فاقہ والی زندگی پہ راضی ہوں کہ میرے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کی میں انتظار میں ہوں کہ اللہ مجھے کہاں سے عطا فرماتا ہے. اللہ میں اس زندگی میں راضی ہوں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، پہلے اسباق میں بھی ہم اس چیز کو ذکر کر چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی بھی مصیبت آئی ہے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، مصیبت کس کی طرف سے آ گئی؟ اللہ کی طرف سے. یہ ہمارا ایمان ہے. آ گئی. قالوا، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، یہ ایمان والے کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا. اور اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا کرنے والے ہیں. کچھ چیزوں کا بدلہ اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، کچھ اللہ رب العزت کی ذات آخرت میں رکھتے ہیں. مشہور حدیث ام المؤمنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ابو سلمہ کے نکاح میں تھی. ابو سلمہ وفات پا گئے. میرا بہت محبت کرنے والے شوہر تھے، پیار کرنے والے شوہر تھے، اور میں بھی جان نچھاور کرتی تھی ان پر. اور میں اتنی پریشان ہو گئی اور گمان کرنے لگی کہ ابو سلمہ اتنا بڑا صدمہ اور اتنی تکلیف دے کر مجھے چھوڑ کر چلا گیا. معصوم بچے ہیں، بڑی خوددار، غیور اور بغیرت، غیرت والی عورت تھی، عرب عورت. تو ابو سلمہ سے بہتر مجھے اللہ کیا بدلہ عطا فرمائے. ام سلمہ کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی تھے ان کے شوہر. تو کہتی ہے میں گمان کر لیا کہ ابو سلمہ کا اس سے بڑا میرے لیے کیا نقصان ہوگا کہ میرا سر کا تاج چلا گیا، میرا شوہر چلا گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے، میں بیوہ ہو گئی. تو اب اس سے بہتر مجھے کیا بدلہ عطا ہوگا. لیکن میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیری اس آزمائش پر راضی ہوں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں عدت گزار چکی تھی اور گھر کے کام کاج میں مشغول تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے آواز دی باروب آواز میں، جیسے غیرت مند خواتین آواز دیتی ہیں غیر محرم کے لیے، روب دار آواز. من دق الباب، جواب آیا انا رسول اللہ، انا محمد، میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول محمد. اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں کھال کو دھونے کے بعد، وہ بعد میں مشکیزہ وغیرہ بناتے ہیں نا، تو دھونے کے بعد میں نے اس کو رکھا، ہاتھ دھویا، دروازہ کھولا اور کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے. تو
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے